ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار معزز علماء بالاحترام و شعراء نظام و معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بیس روسامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حاضرین، بہت دیر سے آپ لوگ تنظیم اصلاح معاشرہ کا 21واں سالانہ جلسہ اصلاح معاشرات کے اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ قاضی شہر حضرت علامہ مفتی مجاہد حسن رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ یقیناً تنظیم کے صدر اعلیٰ بھی ہیں، اور شہر الہ آباد میں ان کی محنت و کاوش نے یہاں کی سنیت پر چار چاند لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور بہت دنوں تک ان کا سایہ ہم غربائے اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نوری مجسم فخری موجودات آقا انعامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جبی کی
ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا. جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا. بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی. نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. ذرا زور سے بول دیں گے تو اچھا لگے گا. موجود شرکت آپ کی یقینی ہو جائے, آپ حضرات شریک ہو جائیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت آپ کے سونے کا ہے, مگر سارے عالم کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. سارے عالم کو. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھی نعت لکھتے ہیں, اور ان کے سامنے میں زیادہ آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ بار بار سبحان اللہ کہ یہ بے ادبی ہے, اور یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ کب آپ کو بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. شہر الہ آباد میں ہمارے کرم فرما مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ نے حضرت سے فرمایا کہ بلا لیجئے, تو حضرت نے کرم کیا. پہلی بار دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں. سارے عالم کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اور اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے, کچھ جانتا نہیں. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے, کچھ جانتا نہیں. تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں, آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. اور کلام الامام امام الکلام سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. یہ اعلی حضرت کا ایک سوال ہے کہ کعبہ افضل ہے یا تربت پیمبر افضل ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جو جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے وہ پوری کائنات سے افضل ہے, اور کعبہ کائنات میں داخل ہے تو وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے. تو فاضل بریلوی سوال پوچھ رہے ہیں کہ افضل چیز ہمیشہ دائیں جانب رہتی ہے. افضل جو چیز ہے وہ رائٹ سائڈ میں. کھانا کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں آپ؟ بولیے ذرا زور سے. دائیں ہاتھ سے. پانی دائیں ہاتھ سے, بائیں سے نہیں, کیونکہ دایاں بائیں سے افضل ہے. مسجد میں آپ قدم رکھیں گے تو پہلے دایاں پھر بایاں. کیوں؟ دایاں بائیں سے افضل ہے. قیامت کے دن جنتی دائیں جانب ہوں گے اور دوزخی, ذرا بولتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دایاں بائیں سے افضل ہے. خانہ کعبہ دائیں جانب ہے, تربت پیمبر بائیں جانب ہے. دنیا کی تمام مساجد میں دائیں جانب نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, مگر مسجد نبوی میں بائیں جانب نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ تربت پیمبر بائیں جانب ہے. اب اعلی حضرت سوال پوچھ رہے ہیں, کعبہ سے اگر
تربت شے فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ افضل چیز تو دائیں جانب ہوتی ہے، مگر یہاں قانون بدلا ہوا کیوں ہے؟ تربت پیمبر کعبے سے افضل رہ کے بھی بائیں جانب کیوں ہے؟ قاعدے میں کعبے کو بائیں جانب ہونا چاہیے اور تربت پیمبر کو دائیں جانب ہونا چاہیے، کیونکہ کعبہ تربت پیمبر سے افضل نہیں، اور افضل چیز دائیں جانب ہوتی ہے۔ تو فاضل بریلوی نے جب یہ سوال کیا تو دنیا نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور سوال کسی ایسے ویسے کا ہوتا تو جواب دینے کی کوشش کی جاتی، سوال تو وقت کے مجدد کا ہے، سوال تو اللہ کے ولی کا ہے، سوال تو ایک عالم باعمل کا ہے، کرم فرما دیں، سوال آپ نے کیا ہے تو جواب بھی آپ ہی عنایت فرما دیں، جواب بھی آپ ہی عنایت فرما دیں۔ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میں اس سوال کی تلاش میں نکلا، اور جب میں اس سوال کے تلاش میں نکلا، اس فکر میں جب میں چلا، تو میں نے سب سے پہلے اپنے جسم سے پوچھا کہ اے جسم یہ بتاؤ، رائٹ ہاتھ افضل ہے یا لیفٹ، سیدھا افضل ہے یا الٹا، دایاں پیر تو افضل ہے یا بایاں پیر تو؟ تو سیدھے ہاتھ نے کہا میں دائیں سے افضل ہوں، سیدھے پیر نے کہا میں بائیں سے افضل ہوں، سیدھی آنکھ نے کہا میں الٹی آنکھ سے افضل ہوں، دائیں کان نے کہا میں بائیں کان سے افضل ہوں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے دایاں ہاتھ یہ بتاؤ، اگر تو ٹوٹ جائے تو کیا تیرے ٹوٹنے سے بائیں ہاتھ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بائیں ہاتھ نے کہا اس کے ٹوٹنے سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دائیں پیر سے فاضل بریلوی نے پوچھا، اگر تو لنگڑا ہو جائے تو تیرے لنگڑے ہونے سے کیا بائیں کے چلائی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بائیں پیر نے کہا ہماری چال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دائیں آنکھ سے پوچھا فاضل بریلوی نے، اگر تو اندھی ہو جائے تو کیا بائیں کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بائیں آنکھ نے کہا میری بینائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان سے پوچھا، اے دایاں کان تو افضل ہے بائیں سے، اگر تو بہرا ہو جائے تو کیا بایاں بھی بہرا ہو جاتا ہے؟ بائیں کان نے کہا یہ بہرا ہو جائے میرے سنائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے دایاں ہاتھ پھر تو بائیں سے کس بات میں افضل ہے؟ اے دایاں پیر پھر تو بائیں سے کس بات میں افضل ہے؟ افضل کا مطلب تو یہ، اگر افضل کام نہ کرے تو اس کے نیچے والا بھی کام نہ کرے، مگر تو کام کر رہا ہے۔ اے دایاں ہاتھ اے دایاں پیر یہ بتا، جسم میں کوئی ایسی چیز ہے جو کام نہ کرے تو سارا جسم بیکار ہو جائے؟ تو جسم نے کہا ہاں ایک شے ایسی ہے، اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ فاضل بریلوی نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو جسم نے کہا آنکھ اندھی ہو جائے جسم پہ فرق نہیں پڑتا، ہاتھ لولا ہو جائے جسم پہ فرق نہیں پڑتا، پیر لنگڑا ہو جائے جسم پہ فرق نہیں پڑتا، کان بہرا ہو جائے جسم پہ فرق نہیں پڑتا، مگر ایک چیز ایسی ہے اگر اس پہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے؟ جسم نے کہا دنیا اسے دل کہتی ہے، یہ دل پورے جسم پر حکومت کرتا ہے، اگر دل پہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہاتھ ٹھیک ہو کام نہیں کرتا، پیر ٹھیک ہو کام نہیں کرتا، آنکھ اچھی ہو کام نہیں کرتی، کان صحیح ہو کام نہیں کرتا۔ فاضل بریلوی نے پوچھا اے جسم وہ دل جس کی حکومت ہاتھ پر بھی ہے، کان پر بھی ہے، آنکھ پر بھی ہے، زبان پر بھی ہے، پورے جسم پر ہے، وہ دل رہتا کدھر ہے؟ تو جسم نے کہا وہ بائیں جانب رہتا ہے، وہ بائیں جانب رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کعبہ رائٹ میں کیوں ہے، گنبد خضرا بائیں جانب کیوں ہے۔ کعبہ پورے کائنات کا جسم ہے، گنبد خضرا پورے عالم کا دل ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ پہلا نعرہ سننے کو ملا، ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ جسم بیکار تب ہوگا جب دل بیکار ہو۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی۔ فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شے فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔
اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے. ذرا زور سے بولیے، وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اب عقیدہ دے رہے ہیں، اے سنیو عقیدہ لے لو، کعبہ رائٹ میں، تربت پیمبر لیفٹ میں، وہ جسم یہ کائنات کا دل. سنو، اسی لیے کعبہ ٹوٹتا رہا مگر کائنات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. 10 بار سے زیادہ کعبہ توڑا گیا مگر زمین پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آسمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، چاند و سورج پہ کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی کعبہ ٹوٹ جائے تو کائنات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر میرے رسول ایک لمحے کے لیے اس عالم سے نکل جائے تو عالم فنا ہو جائے گا. نہ چاند کی چاندنی کام کرے گی، نہ سورج کی روشنی کام کرے گی، نہ آسمان کا شامیانہ کام کرے گا، نہ زمین کا فرش کام کرے گا. کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان. یہ عقیدہ اعلی حضرت نے دیا کہ حضور زندہ ہیں تب یہ عالم ہے. اب میرے پیر و مرشد علامہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں ایک بہت خوبصورت نعت آپ کی، اور اس خوبصورت نعت کا ایک خوبصورت مصرع فرماتے ہیں. بہت پیاری نعت آپ کی، مشہور نعت. مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. بہت خوبصورت نعت کا بہت خوبصورت مصرع فرماتے ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. آپ کہتے پانی کو، گل کہتے مٹی کو. تاج الشریعہ فرماتے ہیں جب فرشتوں نے تمام مٹیوں کی جتنی قسمیں ہیں ساری مٹیوں کو جمع کی، کالی بھی ہوتی ہے، سرخ بھی مٹی ہوتی ہے، سفید بھی مٹی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے پتلے میں جتنی بھی قسم کی مٹیاں تھیں سبھی کو گوندا گیا. اسی لیے آدمی کالا بھی پیدا ہوتا ہے، سرخ بھی پیدا ہوتا ہے، سفید بھی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں جب مجسمہ تیار ہوا آدم کا اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی روح کو جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا تو وہ روح اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گئی. مولا میں آزاد روح، یہ جسم میں قید مجھے کیا گیا مگر اتنا اندھیرا ہے کہ میں رہ نہیں پائی. میرے رب نے کہا ٹھہر جا. میرے رب نے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالا، پھر آدم کی روح کو آدم کے جسم میں ڈالا. اب یہ دوبارہ جب روح گئی تو واپس نہیں آئی، قرار آ گیا روح کو. کیوں؟ نور مصطفیٰ. اب تاج الشریعہ کا شعر دیکھیے، فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، یعنی جب تک وہ نور داخل نہیں ہوا روح رکی نہیں، اور روح رکی نہیں تو جسم میں جان آئی نہیں. جسم میں جان کب آئی؟ جب روح رکی. اور جب آدم کے جسم میں جان آئی تو پھر آدم ہی کے بائیں پسلی سے حوا پیدا ہوئی تو حوا میں جان آئی. اور جب آدم و حوا میں جان آئی تو دنیا میں لوگ وجود ہوا، آتے رہے، جان ہم میں آئی. تو تاج الشریعہ فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم یعنی آدم کی جان بھی حضور، حوا کی جان بھی حضور، عالم کی جان بھی حضور. ہم نے عالم تخیل میں پوچھا اے پروردگار عالم تیرے علم میں یہ بات ہے کہ آدم کی روح پہلے ڈالوں گا تو وہ روح رکے گی نہیں، واپس آ جائے گی. نور مصطفیٰ جب داخل کروں گا پھر وہ روح رک جائے گی. تو پہلے نور مصطفیٰ ڈالتا، پھر آدم کی روح ڈال دیتا. پہلے آدم کی روح ڈالا، پھر نور مصطفیٰ، پھر دوبارہ آدم کی روح. کہا میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ روح رکے گی نہیں، مگر بندوں کو بتانا تھا کہ اے میرے بندو
جب تمہارے باپ آدم کی روح نور مصطفیٰ کے بغیر ٹھہری نہیں، قرار نہیں پائی، تو تمہاری روح نور مصطفیٰ کے بغیر جسم میں کیسے ٹھہرے گی؟ تم اگر زندہ ہو تو اسی نبی کے صدقے زندہ ہو۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح کا عنوان جو دیا گیا ہے، سارے اعمال کی حفاظت عقیدے کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ پختہ یقین، یقین کامل، کسی طریقے کا شک نہ ہو۔ حضور زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر یہ شک آیا تو عقیدہ گیا۔ یہ یقین کامل ہو کہ میری دھڑکنیں انہی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر نگاہ ہٹ جائے آج بھی حضور کا جس طرف سے، وہ زندہ رہتا ہی نہیں۔ حضور ہیں تو ہم ہیں، پکا عقیدہ، یقین رکھنا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم محبوب، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے انسان۔ کامیاب کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ کامیاب ہیں۔ جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی، وہ کامیاب ہیں۔ جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں ہے۔ جو مومن نہیں وہ خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کافر کو بھی اسی نے پیدا کیا، مومن کو بھی اسی نے پیدا کیا، مگر کافر کو صرف جسمانی غذا دیتا ہے، مومن کو جسمانی بھی دیتا ہے اور روحانی غذا بھی دیتا ہے۔ مومن دونوں غذا پاتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی غذا بھی۔ اب ہم نے کہا مولا زمانے کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ کہا پوچھو زمانے سے کہ اے زمانہ تیرا وجود کس کے وجہ سے ہے، تو ہے کس کے صدقے میں؟ ہم نے زمانے سے پوچھا ہے زمانہ تو کیا ہے، تیرا وجود کس کے صدقے میں ہے، تو آیا کہاں سے ہے؟ تو زمانے نے کہا ہم سے پوچھ رہے ہو تو سنو، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ایک بار نکل جائیں تو پھر دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آتے۔ جو صبح ایک بار چلی گئی واپس نہیں آتی، جو شام چلی گئی واپس نہیں آتی، جو رات گزر گئی وہ واپس نہیں آتی، جو بچپنا ایک بار چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آتا، جو جوانی ایک بار چلی گئی پھر واپس نہیں آتی۔ زمانہ جو ایک مرتبہ گزر گیا پھر وہ واپس نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، جب ایک بار گزر گیا تو واپس نہیں آتا۔ ہم سب نے مل کے زمانے سے کہا اے زمانہ میرا جو وہ بچپنا تھا 40 سال پہلے والا وہ ایک بار لوٹا دے۔ زمانے نے کہا نہیں، میرا مزاج یہ ہے جب ایک بار میں گزر جاؤں تو پھر دوبارہ نہیں آتا۔ ہم نے زمانے سے کہا اتنا غرور نہ کر کہ گزرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتا، میں نے ایک مقام پر تجھے گزرنے کے بعد بھی واپس پلٹتا ہوا دیکھا ہے۔ زمانے نے کہا کب میں پلٹا ہوں؟ میں نے کہا مقام صحبہ میں جب مولا علی کی عصر قضا ہو گئی تھی، گزرنے کے بعد بھی تو واپس پلٹا تھا۔ زمانے نے کہا ہاں، صرف تو نے مجھے دیکھا کہ میں گزرنے کے بعد واپس پلٹا، پلٹانے والا نہیں دیکھا کہ پلٹانے والا کون تھا۔ تو اگر پلٹائے گا میں نہیں پلٹوں گا، پوری دنیا مل کے ہمیں آواز دے گی میں نہیں پلٹوں گا، مگر وہ نبی جب جب ہمیں پلٹائیں گے ہمیں پلٹنا ہوگا۔ اس لیے ہم زمانے کے نور سے نہ بنے، ہم نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جب جب آواز دیں گے ہم کو آنا پڑے گا۔ یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے، بولیے نا، یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے، ورنہ مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو مٹی کا انبار ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے۔ تو ایمان اور عمل یہ دو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی بازار میں نہیں ملتی یہ نعمت،
کسی بازار میں نہیں ملتی یہ دولت، یہ اللہ کی عطا سے مومنوں کو عطا ہوتی ہے. اور جب ایمان اور عمل مل جائے، میں نے جلسے بہت کیے مگر اس جلسے کے عنوانات دیکھا، واقعی لگا کہ جلسہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک عالم دین جب کوئی محفل سجاتا ہے اس کی حیت الگ ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی سجاتا ہے وہ جلسہ الگ ہوتا ہے. مولانا مجاہد صاحب قبلہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر عقیدہ صحیح ہے اور عقیدہ مضبوط ہو جائے اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے تو عمل میں کمی بھی رہے گی، تو عقیدے اچھے ہونے کی بنیاد پر وہ کمی دور کر دی جائے گی. اور عمل اچھا ہو، عقیدہ اچھا نہ ہو، عمل اچھا ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، تو وہ عمل کسی کام کا نہیں. آپ کہو گے مولانا کہاں سے بول رہے ہو؟ ہم کہیں اٹھاؤ قرآن. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہاتھ کر لیے جائیں گے، ہاتھ کر لیے جائیں گے، ضبط نہیں، ہاتھ کر لیے جائیں گے، ضبط نہیں. ان تثبت اعمالکم نہیں، ان تحبط اعمالکم. ہم نے کہا مولا ہاتھ کیا ہے اور ضبط کیا ہے؟ کہا ضبط میں اور ہاتھ میں فرق ہے. ضبط کیا ہے؟ مال لے کے ہم آ رہے تھے، الہ آباد میں گھسے، پولیس والوں نے پکڑ لیا، ہمارے مال کو ضبط کر لیا. ہم مولانا مجاہد صاحب قبلہ کے پاس آئے، حضور آپ کے شہر میں میرا مال ضبط ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہاں پہ؟ کون سے پولیس اسٹیشن پہ؟ فلاں پولیس اسٹیشن پہ. چلو میرا ایک دوست ہے، چلو بات کرتے ہیں. حضرت گئے ساتھ میں پولیس اسٹیشن پہ، دوست مل گیا نمازی، حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے والا. حضور آپ آئے، ارے یہ مولانا ہمارے دوست ہیں، مال ان کا ضبط ہو گیا، تم نے لے لیا. ارے آپ کے دوست ہیں، لے جئیے یہ مال لے جائیے. ضبط واپس ہونے کا چانس ہے. ہاتھ جلا کر خاک. کیا بات ہے، ذرا بولیے. کوئی چانس نہیں واپسی کی. اگر ضمانت کے طور پہ کسی کو لے بھی آؤ، ہے ہی نہیں تو واپسی کیا؟ ذرا بولو نا، ہے ہی نہیں تو واپسی کیا؟ اسی وقت جل گیا، ہمیں پتا بھی نہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ہم نے جلا بھی دیا، ختم ہو گیا. یہ سوچ رہے ہیں عمل جمع ہو رہا ہے، وہاں گئے تو خالی ڈبہ. کہاں گیا یہ عمل؟ انتہبت، اعلان نہیں کیا تھا، سنا نہیں، سنا نہیں تھا. ہاتھ کر لیا جائے گا، ضبط ہوتا تو یہاں تک آتا. ہاتھ ہے وہی ختم. ہم نے کہا اللہ یہ ایمان اور عمل، اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ لمبا سفر ہے، یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال 50 سال اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ تو اتنا لمبا حفاظت کرنا ہے کہ یہاں جب تک زندہ رہو گے 10 سال 50 سال 80 سال حفاظت. پھر یہاں سے گئے تو قبر میں بھی اس کی حفاظت. پھر محشر میں اٹھو گے وہاں تک اس کی حفاظت. کیونکہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات قبر میں نہیں تولے جائیں گے، یہ تو محشر میں تولے جائیں گے. تو حشر تک جہاں یہ تولا جائے گا وہاں تک اس کی حفاظت کرنا ہے. ہم نے کہا مولا سفر بڑا لمبا ہے. کیا بات ہے؟ سفر بڑا لمبا ہے. یہ عمل، یہ ایمان لے کے جانا ہے. اکیلے چلے ڈکیتوں کا خطرہ ہے، ڈکیتوں کا خطرہ ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. ایسا ویسا چور نہیں جو نظر آ جائے، آنکھ سے کاجل، صاف چورا لے. یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسا چور نہیں جو نظر آ جائے، ایسا کہ پتہ ہی نہ چلے اور ایمان تمہارا لے کے چلا جائے. سفر بڑا لمبا ہے، منزل بہت دور ہے، دولت بہت قیمتی ہے. ایمان اور عمل بولیے
بہت قیمتی دولت، بہت قیمتی. اگر آپ مر گئے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے. جب تک زندہ ہے کیجئے، مر گئے ختم. بہت قیمتی دولت، منزل بہت دور، سفر بڑا لمبا. مولا کیسے جائیں؟ اکیلے خطرہ بہت ہے. کیوں؟ راستے میں چور بہت ہے، راستے میں ڈاکو بہت ہے. تو میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ نماز نہ پڑھو اللہ سے ڈرو، روزہ نہ رکھو اللہ سے ڈرو، نہیں. اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو. اللہ سے ڈرو، روزہ رکھو. اللہ سے ڈرو، حج کرو. اللہ سے ڈرو، زکات دو. اللہ سے ڈرو مطلب اعمال پوری طریقے سے اپنے وقت پہ ادا کرو. اے مومنو، اب تمہارے پاس عمل بھی ہے، اب ایمان بھی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے. اب تم چاہتے ہو کہ حفاظت سے پہنچ جائے محشر تک، تو ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، ایک طریقہ دے رہا ہوں. ہم نے کہا مولا کون سا؟ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سچوں کے ساتھ رہو گے تم چور کو نہیں پہچانو گے، مگر یہ سچے چور کو پہچان لیں گے، یہ سچے چور کو پہچان لیں گے، اور تمہارے ایمان اور عمل کی اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں لے جائیں گے. اب ہماری بات سمجھ میں آ گئی. لوگوں نے کہا کہ تم قبر پجوا ہو، تم گئے تو تم نے قبر پرست بت پرستی جیسے کرتے ہیں ایسے تم قبر پرستی کر رہے ہو. ہم نے کہا نہیں، وہ اور ہے یہ اور ہے. تم کہتے ہو قبر میں مردہ ہے. ہم نے کہا مردہ کیسے ہے؟ ایک گنہگار آدمی مرا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جیسے ہی نماز جنازہ پڑھائی وہ مردے کو جیسے ہی قبر میں سلایا گیا، فرشتے آ گئے سوال جواب کے لیے. سوال کیا، اس نے جواب دیا. ذرا ایمانداری سے بولو، جواب کون دے گا؟ مردہ یا زندہ؟ کون دے گا؟ زندہ. تم نے کہا وہ مردہ ہے، اور وہ قبر میں بیٹھ کے جواب دے رہا ہے. جواب دینے والا زندہ ہوتا ہے. ایک عام انسان، ایک گنہگار انسان قبر میں زندہ ہے، تو جس کے صدقے زندگی ملی ہے، جس کے صدقے زندگی ملی ہے. اچھا صاحب ایک بات اور، بچے کے پیدا ہونے کے دو طریقے ہیں. یا تو بچہ روتا ہوا پیدا ہوگا یا خاموش، ہے کہ نہیں؟ ارے آپ لوگ نہیں بول رہے. ارے شادی شدہ لوگ ہیں، بال بچے ہیں نا آپ کو، ہاں تو پتا ہوگا نا. یا تو روتا ہوا یا خاموش. اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو گھر والے خوشیاں مناتے، مٹھائیاں بانٹتے. اور اگر بچہ خاموش پیدا ہو تو گھر والے روتے. ہم نے پوچھا یار جو رو رہا ہے اس پہ تو ہنس رہا ہے، اور جو خاموش ہے اس پہ تو رو رہا ہے. گھر والوں نے کہا رونا زندگی کی علامت ہے. اگر کوئی روئے تو سمجھو یہ زندہ ہے، اور اگر مرا ہوا ہو تو وہ روئے گا نہیں، خاموش رہے گا. تو جو خاموش پیدا ہو اس لیے ہم روتے ہیں کہ وہ مرا ہوا ہے، اور جو روتا ہوا پیدا ہوا اس لیے ہم ہنستے ہیں کہ وہ زندہ ہے. ہم نے اچھا زندگی، رونا زندگی کی علامت، خاموشی موت کی علامت. اب دیکھنا آپ بولیں گے یا نہیں. خاموشی موت کی علامت، رونا زندگی کی علامت. بچے دو ہی طریقے کے پیدا ہوئے، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے 12 ربیع الاول شریف کو صبح و صادق کے وقت ایک ایسا بچہ پیدا ہوا. کیا بات ہے، ذرا بولیے، نہ روتا ہوا، نہ ہنستا ہوا، نہ خاموش، پیشانی زمین پر رکھ کر رب حبلی امتی کہتا ہوا. رب حبلی، اے رب ہبا کر دے. حبلی ہبا، ہبا اور ہے، خرید و فروخت اور ہے. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. خرید و فروخت کہتے ہیں آپ نے زمین خریدی پیسے کے بدلے، پیسہ دیا زمین لیا، مکان دیا زمین لیا. آپ کی ایک لڑکی ہے، آپ نے اپنا مکان اس کو اپنی خوشی سے دے دیا، پیسہ نہیں لیا. یہ ہوا ہبا. ہبا میں کچھ لے کے نہیں دیا جاتا، خوشی سے. رسول پیدا ہوتے ہی فرما رہے حبلی، ہبا کر دے امتی، میری امت. خریدا نہیں، مانگا ہبا، خوشی سے. مولا اپنی خوشی سے میری امت مجھے دے دے. ہم نے عالم تخیل میں پوچھا، اے اللہ کے رسول امت تو سامنے ہے نہیں، دعا کیوں؟ کیا بات ہے، ذرا بولیے نا، سمجھ میں آتی ہو.
امت ہے سامنے؟ نہیں. سامنے کون؟ حضرت آمنہ بیٹھی ہیں. سامنے کون؟ سامنے رشتہ دار خاندان والے. دعا کس کے لیے؟ امت کے لیے. جو سامنے نہیں اس کے لیے دعا. پہلی دعا رسول کی. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دنیا میں تشریف لائے, ہم اگر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. آپ سجدے میں پہلا سجدہ اور رب حبلی امتی, امت کے لیے پہلی دعا, امت کی بخشش, امت کو مانگا. کیوں؟ کہا اس لیے میں جانتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد لوگ یہ کہیں گے حاجیو چلو حج کرنے کے لیے, اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا تو یہ کہا جائے گا اے حاجیو جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے فوراً دعا مانگ لینا, کیونکہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے اور پہلی دعا جو بھی مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی, وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں حاجی گنہگار ہے, یہاں سے چلا خانے کعبہ میں, پہلی نظر کعبے پہ پڑی, دعا مانگ لیا, وہ دعا قبول ہو گئی. اب حاجی جا رہا ہے, یہ سوچتا ہوا ماں کے لیے مانگوں گا, باپ کے لیے مانگوں گا, رشتہ دار کے لیے مانگوں گا. ہم نے پوچھا اتنا کیوں سوچ رہا ہے؟ بولا خانے کعبہ پہ نظر پڑنے والی ہے, پہلی دعا رد نہیں ہوگی. میرے نبی فرماتے ہیں اے میری امتیو جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا رد نہیں ہوتی. میں تو کعبے کا بھی کعبہ ہوں, میری پہلی دعا رد ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, تنظیم اصلاح معاشرہ. پہلی دعا میری اور رد ہو جائے, اسی لیے ہم نے پہلی دعا میں امت کو مانگ لیا. ٹھیک. دوسرا نقطہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کیوں کہا؟ کہا میں جانتا تھا 1400 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. اور اے لوگوں سنو, کوئی کتنا بڑا بھی ولی ہو, قطب ہو, ابدال ہو, وہ مرید تو کہے گا, وہ عاشق تو کہے گا, مگر کوئی قطب ابدال کسی مرید کو امتی نہیں کہے گا. غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار غوث کے مرید تو ہوں گے مگر امتی نہیں. امتی وہی کہے گا جو نبی ہوگا. نبی فرماتے ہیں پیدا ہوتے ہی میں نے امتی کہہ کر زمانے کو بتا دیا کہ میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, میں پیدائش سے پہلے نبی ہوں. کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد. یہ رمز روح دل بری پروری کرے, آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے. یہ شان ہے میرے رسول کی. اچھا صاحب, عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا میرے نبی افضل ہے؟ بتائیے ذرا زور سے بولیے. میرے نبی افضل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے جب بستی میں آئی تو گاؤں میں کچھ بوڑھے لوگ باہر بیٹھتے تھے, اس لیے وہ نظر رکھتے تھے کہ کون آ رہا کون جا رہا ہے. آج ضرورت ہے ان بوڑھے لوگوں کی, کیونکہ نوجوان لوگ بہت بہک رہے ہیں. وہ بوڑھے لوگ تجربہ کار لگام لگاتے تھے. رات کے 8 بج رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے باہر؟ 10 بجے رات کو کوئی آیا تو کہاں سے آیا اتنی رات میں؟ لوگ گھبراتے تھے. اب آزاد ہے, لگام نہیں ہے. 2 بجے رات کو آئے, ماں باپ نہیں پوچھتے کہاں سے آیا ہے کہ نہیں. بوڑھے لوگ بیٹھے تھے. حضرت مریم جب عیسیٰ کو گود میں لے کے آئیں, کہا یا اخت ہارونا ما کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تو ایسی نہ تھی, بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم خاموش ہیں. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا, فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. پوچھ اس بچے سے کہ کہاں سے آیا ہے. ذرا بولیے. تم 6 دن کا بچہ اگر میں گود میں لے کے آؤں
اور میں آپ سے کہوں اس بچے سے پوچھو کہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ کہو گے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو تم پاگل ہو، بچہ کہیں بولے گا، یا تم کو یقین ہو کہ بچہ بولے گا. دو ہی بات ہوگی، یا تو آپ پاگل سمجھو گے یا آپ کو یقین ہو کہ یہ بچہ بولے گا. حضرت مریم نے کہا، اشارہ کر دیا، مجھ سے مت پوچھ اس بچے سے کہاں سے آیا. بوڑھے لوگ بولے مریم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، یہ بچہ بولے گا. دوسرے نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو، برابر میں ہی تو ہے، پوچھ لیتے. بولے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بولے گا تو پھر اڑانا ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. حضرت عیسیٰ مہد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو. حضرت عیسیٰ پکار اٹھے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پہ کتاب اتری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. عیسیٰ افضل ہے یا نبی؟ میرے نبی افضل، عقیدہ دے رہا ہوں میں آپ کو، میرے نبی عیسیٰ سے افضل. عیسیٰ 6 دن میں پکار اٹھے، وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں. اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ عقیدہ نبی کے بارے میں 40 سال کے بعد نبی بنے؟ نہیں، عیسیٰ 6 دن میں نبی. مگر سوال تو ایک ہے کہ جب یہ نبی پیدائش سے پہلے نبی ہے تو پیدا ہوتے ہی جیسے عیسیٰ نے اعلان کیا، نبی نے کیوں نہیں کیا؟ سوال تو ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو نبی کو تو اور بھی کرنا چاہیے اعلان. 40 سال خاموش کیوں رہے؟ 40 سال خاموش رہے میرے نبی، اور 40 سال کے بعد اعلان کیا. کیوں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ڈگری سمجھتے ہیں؟ نہیں، بولیے نا. ایک ہے تھیوری. مفتی صاحب قبلہ، انجینئر آدمی بنے گا تو اس کو ڈگری ملے گی، ٹھیک. ڈاکٹر پڑھائی کی آپ نے، MBBS کر لیا، ڈگری مل گئی. مگر ڈگری ملتے ہی دکان نہیں کھولیں گے آپ، تھیوری پریکٹیکل کریں گے، جا کے سیکھیں گے انجیکشن کیسے لگانا، آپریشن کیسے کرنا، ورنہ کئی چیز اندر ہی بھول کے آ جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی. پریکٹس ضروری. ڈگری پہلے، پریکٹیکل بعد میں. تو ڈگری آپ پہلے لوگے، پریکٹیکل بعد میں لوگ کرو گے، پریکٹس بعد میں کرو گے. دنیا کا قانون یہی، ڈگری پہلے پریکٹیکل بعد میں. میرے رب نے کہا محبوب قانون بدل. ذرا بولیے، کیونکہ تو ہر بشریت سے افضل ہے، تیرا مقام سب سے بلند ہے، تو فرق بھی رہنا چاہیے. ہر بشریت ڈگری پہلے، تھیوری بعد میں، پریکٹیکل بعد میں، پریکٹس بعد میں. محبوب آپ تھیوری پہلے، پریکٹیکل پہلے، ڈگری بعد میں. ڈگری بعد میں. نبی آئے 40 سال تک خاموش پریکٹیکل دکھاتے رہے. زمانے میں جب کہہ دیا آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں. خاموش ہے نبی، خاموش ہے نبی، پریکٹیکل دکھا رہے ہیں. سچائی کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، کسی کی امانت کی حفاظت کیا ہے. نبی نے 40 سال تک جب اپنی قوم میں رہ کر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تو 40 سال کے بعد میرے رب نے اعلان کیا، اے میرے بندو، دنیا پہلے ڈگری لیتی ہے پھر پریکٹیکل کرتی ہے. محبوب نے 40 سال تک تجھ میں رہ کے پریکٹیکل کر کے تجھے بتا دیا. اب تو چیخ چیخ کے خود کہہ رہا ہے نبی بے عیب ہے، نبی امین ہے، نبی صادق ہے. اب میں ڈگری بھیج رہا ہوں، جبریل اب قرآن لے کے جا. قرآن کے 30 پارے اتار دیے. جب مکمل قرآن اترا تو
تو اعلان کیا رب نے، ایک دنیا والوں ایک طرف قرآن رکھ دو، دوسری طرف رسول کو کھڑا کر دو، جیسا قرآن ہوگا ویسے رسول ہوں گے، جیسا رسول ہوگا ویسا قرآن۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، تنظیم اصلاح معاشرہ۔ عقیدے کی اصلاح، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، پیدائشی نبی، پیدائش سے پہلے نبی، پیدائش سے پہلے نبی۔ جب نور تھے تو نام تھا احمد، جب بشریت کے لباس میں آئے تو نام ہوا محمد۔ احمد وہ رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد وہ رب جس کی بہت زیادہ تعریف کرے، بار بار جس کی تعریف کرے وہ محمد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، احمد محمد ذاتی نام حضور کے، جب آسمان پر تھے تو احمد، یہی وجہ تھی کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آنے والے ہیں آؤ میں تمہیں نام بھی بتا دوں، ان کا نام احمد ہے۔ کیوں؟ آسمان پہ اس وقت وہ احمد تھے۔ مگر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے یہی دعا کرتے رہے، مولا مجھے آسمان پہ اٹھا لے، قوم بہت بیکار ہے، سدھرنے والی نہیں، بیزار ہوں میں قوم سے، اٹھا لے آسمان پہ، آسمان پہ اٹھا لے، آسمان پہ اٹھا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب ہم نے عیسیٰ سے پوچھا اب کیا دعا ہے آپ کی؟ کہا اب دعا یہ ہے مولا زمین پہ بلا لے، ذرا بولیے نا، زمین پہ بلا لے، مولا زمین پہ بلا لے۔ واحد نبی عیسیٰ ایسے ہیں جو دوبارہ آئیں گے، ذرا بولیے، واحد نبی عیسیٰ ہیں جو دوبارہ آئیں گے۔ ہم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آپ جب زمین پر تھے تو آسمان پہ جانے کی دعا، اب آسمان پر ہے تو زمین پہ آنے کی دعا۔ کہا ہاں، جب میں زمین پر تھا تو وہ احمد آسمان پر تھا، اب میں آسمان پر ہوں، وہ محمد زمین پر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ دعا کریں گے موت دے دے آسمان نہ دے، یہی دفن کر دے جہاں حضور ہیں۔ ہم نے کہا عیسیٰ سے آسمان اتنی اچھی جگہ، بلند کی جگہ، اور وہاں سے آپ یہاں، بولے اگر زمین کے وہ حصے سے افضل ہوتا تو میں یہاں نہیں آتا، میں یہاں بولیے نا نہیں آتا، یہ افضل ہے۔ یہ مطلب رسول کے قدموں میں پہنچ جانا، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا صراط مستقیم کیا؟ قرآن نے کہا پڑھو، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ آیت بہت مشہور ہے، ہر مسجد کا امام پڑھتا ہے، مگر جتنی آیت میں نے پڑھی انبیاؤں کے نام آئے، داؤد کا نام ہے، الیاس کا نام ہے، زکریا کا نام ہے، مگر ان ناموں میں میرے نبی کا نام نہیں۔ سنا آپ نے؟ نہیں سنا، سو رہے تھے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں، جہاں نیند آئے اشارہ کر دیجیے گا، تقریر ختم۔ ایسے نہ ختم کیجیے ٹائم۔ ارے حضرت وہ بس آپ رہیے، مفتی صاحب قبلہ جب فرمائیں گے ختم۔ ہاں کیا کہا؟ اتنی آیت لمبی پڑھی، نام انبیاؤں کے ہیں نبی کے نہیں۔ ہم نے کہا اے پروردگار عالم،
नाम तो दाऊद का भी है, मूसा का भी है, यहया का भी है, जकरिया का भी है, रसूल का नहीं। कहा सुनो लास्ट में क्या पढ़ा था, इला सिरात मुस्तकीम। एक इला होता है, एक अला होता है। क्या बात है? इला में और अला में मुफ्ती साहब बताएंगे कि फर्क क्या है। इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ, अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। क्या बात है? जरा बोलिए, या सुभान अल्लाह। सिरात मुस्तकीम पर अला और है, इला और है, यानी इतने अंबियाओं के नाम हैं महबूब के नहीं। मगर मेरे बंदो, जिस आयत में महबूब होंगे वहां इनमें से कोई नहीं। हमने कहा मौला वो कौन सी आयत है? कहा पर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। एक आदमी भी नारा नहीं लगा रहा, बहुत बखालत से नारे बात कर रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तंजीम इस्लाह माशरा। ये सिराते मुस्तकीम की तरफ, महबूब सिराते मुस्तकीम पर। हमने कहा मौला सिराते मुस्तकीम की तरफ, ये क्या है सिराते मुस्तकीम? कहा सिराते मुस्तकीम देख क्या है? नमाज में तू खड़ा हुआ, इबादत मेरी। ये और बात है कि आप नमाज के लिए हम लोग बहुत कम जाते हैं मस्जिद में, लेकिन सुन्नियों के लिए ही नमाज है। हम वो खुश नसीब हैं, एक हाथ में नमाज, एक में नियाज है कि नहीं? नमाज भी हमारी, नियाज भी हमारी। वो सिर्फ नमाज नियाज नहीं, हमारे यहां दोनों। मगर हम नियाज पे उतर आए, नमाज छोड़ दी। क्यों? नियाज में जिस्मानी ग़िज़ा है, नमाज में रूहानी। रूहानी छोड़ दी, जिस्मानी लेते रहे। तो जिस्मानी ग़िज़ा के लिए तो सिर्फ काफिरों को पैदा किया गया है, मोमिन को नहीं। मोमिन को दोनों ग़िज़ा लेना है। आज तक नमाज आपने समझा नहीं कि है क्या। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊं नमाज का मकाम क्या है। मस्जिद में पहुंचे आप नमाज के लिए, सबसे पहले खड़े होकर आपने क्या कहा? हाथ उठाया, अल्लाह अकबर। यह हाथ क्यों उठाया आपने? मस्जिद में आके हाथ क्यों उठाया? जब चोर चोरी करके भाग रहा हो और पुलिस वाला पिस्तौल लेके पीछा कर रहा हो, हवा में फायर करके कहेगा हैंड्स अप। मुजरिम ने अगर हाथ उठा दिया तो खैर, नहीं तो गोली का शिकार है कि नहीं? मुजरिम ने देखा भी बचने की कोई सूरत नहीं है, रुक जाओ, हाथ उठा दो। जरा बोलो, हाथ उठा दिया मुजरिम ने। अरे गोली ना चलाना, मारना मत, मैंने इकरार कर लिया कि मैं मुजरिम हूं। पुलिस ने पिस्तौल जेब में रखा, करीब आया, पकड़ा, बच गया। हम मस्जिद में पहुंचे, हाथ पहले उठाया, मौला इकरार करता हुआ आ रहा हूं कि मैं मुजरिम हूं। अगर मुजरिम न होता तो ये हाथ ना उठाता। हाथ उठाता ही वो है जो इकरार कर ले कि मैं मुजरिम हूं। जरा बोलिए, नहीं बोलेंगे आप? मुफ्ती साहब किबला, बिरयानी अगर गरम गरम होती ना अभी, तो आप लोग चुप नहीं रहते। अब सोच रहे हैं यार बोलूंगा, भूख लगी तो खाएंगे क्या? हाथ उठाया कि नहीं? मौला मैं मुजरिम हूं, इकरार किया। इकरार करते ही कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। मैंने गुनाह कर लिया, मुझसे गुनाह हो गया, मुजरिम बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। क्या बात है। और जब मुसल्ले पे खड़े हुए तो मेरे रब को जब पुकारा तो रब ने कहा बंदे बहुत दिनों में आया है, मगर आने का अंदाज बड़ा प्यारा है। अकड़ के नहीं आया है, क्योंकि जो अकड़ा वो उखड़ा है कि नहीं? लोग कहते हैं यार ईमान और अमल, अमल भी कहीं जा सकता है। हमने कहा ईमान और अमल आता भी है और जाता भी है। ईमान और अमल आ भी जाता है, चला भी जाता है। हजरत बैठे, आप पूछना, हदीस शरीफ है कि ऐसा भी दौर आएगा कि घर से जब आप निकलोगे ना तो मोमिन, और शाम को आओगे तो काफिर बन के। सुना है जी, सुना है। ईमान
اور عمل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اگر آپ کہو گے نہیں تو میں کہوں گا شیطان سے زیادہ عمل والا کون تھا؟ کوئی تھا؟ اتنا بڑا عمل کہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا، آگ سے اٹھایا گیا فرشتوں کی صف میں، مگر عمل بچا نہیں پایا. کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں تھا. کیا تھا عقیدہ؟ رب نے کہا اسجد لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. میرے رب نے جیسے سجدہ نہیں کیا تو فوراً نہیں کہا کہ نکل، سجدہ نہیں کیا تو فوراً نہیں بھگایا. اگر فوراً بھگا دیتے نا تو آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ صرف سجدہ نہیں کیا نا اس لیے بھگا دیا. سجدہ نہیں کیا تو رب نے پورا پوچھا قالا یا ابلیسو ما منعک اللہ تسجد، اے ابلیس یہ تو بتا دے کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ کیا بات ہے. میں کہہ رہا ہوں سجدے میں جا، پھر تو نہیں گیا، تو رکا کیوں وہ تو بتا دے. رب دیکھ رہا ہے کہ اندر کچھ چھپا ہے، وہ نکلوانا چاہ رہا، نکال باہر. تو شیطان نے کیا نکالا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے یہ مٹی سے. میرے رب نے کہا اخرج، اب نکل. تو نے بتا دیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. یعنی عمل تو تھا تیرے پاس، عقیدہ خراب کر لیا تو نے. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ خراب ہوا، بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا. آج اگر آپ کے پاس عمل ہے عقیدہ نہیں، یہی حال آپ کا بھی ہوگا. وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت دیوا شریف میں بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص حضرت کے پاس گیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس عقیدے سے چونکہ منسلک یہ بات ہے تو میں ذرا آپ تک پہنچا رہا ہوں. پہنچا، وہ آدمی بولا حضرت بچپن سے 55 کا ہو گیا ایک حدیث سنتے ہوئے کہ میرے نبی کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخی ہے، ایک جنتی ہے. مگر حضرت آج تک یہ حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ 72 دوزخی کیوں ہیں اور یہ ایک فرقہ جنتی کیوں ہے. جبکہ میں نے بچپن سے جو ریسرچ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ 72 جتنی محنت کرتے ہیں اس کا ایک حصہ بھی یہ ایک فرقہ نہیں کرتا. ریسرچ بھی کیا اس نے بھائی، جماعت میں بھی گیا، نہ جانے کہاں کا گیا، اس نے ریسرچ کیا، دیکھا کہ یہ ہے کیوں. تو بولے حضرت میں نے دیکھا مسجدیں ان کی پھول، پابندی سے نماز، ٹائم پہ روزہ، حج، زکات، تبلیغ دین کی، سب کچھ کرتے ہیں وہ. علماء کہتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے. سنی کے پیچھے بھی میں رہا کچھ دنوں، فجر کی اذان ہو رہی ہے سو رہا ہے. مسجد میں گئے تو خالی مسجد ان کی. جن کی مسجد خالی ہے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ جنتی ہے. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی لیے تو آئے ہیں دنیا میں. بھئی اللہ والوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب علماء کی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آ جاؤ. مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے. بھئی 8 سال میں 55 سال میں سمجھ میں نہیں آئی حدیث، میں تجھے 5 منٹ میں سمجھاتا ہوں. آ گیا قریب، بولے حضور سمجھائیے. فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ 72 فرقے دوزخی کیوں، ایک جنتی کیوں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لا قلم، کاغذ لا میں سمجھاؤں. کاغذ قلم لے کے آیا. وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھ، کاغذ پہ قلم رکھا، کہا لکھ. بولے حضور کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ حسد. اس نے لکھ دیا حسد. کہا حضور حسد لکھ دیا. فرمایا کتنے حروف ہیں حسد میں؟ بولا 3. کون کون؟ بولا ہے سین دال. فرمایا الگ الگ اس کے عدد لکھ. الگ الگ عدد لکھا. ہے کا 8، سین کا 60، دال کا 4. فرمایا ٹوٹل مار کتنا ہوا؟ ٹوٹل مارا. بولا حضور سین کا 60، 8، ہے کا دال کا 4، 68 اور 4 ہو گئے 72. کتنے ہوئے؟ پوچھا فرقے کتنے تھے؟ بولے 72. عدد کتنے ہوئے؟ 72. 100
نماز کی وجہ سے دوزخی نہیں, روزے کی وجہ سے دوزخی نہیں, حج کی وجہ سے دوزخی نہیں, جماعت میں جانے کی وجہ سے دوزخی نہیں. وہ نبی سے حسد کرتے ہیں, حسد, وہ حسد کی وجہ سے دوزخی ہے. سنی محبت کی وجہ سے جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تنظیم اصلاح معاشرہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, اللہ آپ کو اچھا رکھے. اس عمر میں دیکھیے اتنا اچھا نعرہ, جوانوں کو شرما دیا حضرت نے. آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے خاموش. کیا ہوا بولیے؟ حسد. کتنے عدد ہوئے؟ 72. تو نماز کی وجہ سے نہیں ہے دوزخی, نبی سے حسد. عقیدہ صحیح نہیں تیرا, عمل تو ہے, عقیدہ صحیح نہیں. سنیوں تمہارے پاس عمل نہیں ہے, عقیدہ درست. ایک میں اور میری عیسیاں کی حقیقت کتنی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں میری عیسیاں کی حقیقت کتنی؟ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھایا, باندھ لیا. رب نے کہا بندے بہت اچھے انداز میں آیا ہے, بہت دنوں میں آیا ہے, مگر آنے کا انداز پیارا ہے. بول کیسے جانتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں؟ بول بندے, تو نے کہا نا میں سب سے بڑا ہوں, کیسے پتا؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں تیرے لیے, تو سارے عالم کا رب ہے. منا رہا ہے رب کو بندہ, الرحمن الرحیم. مولا تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے. ذرا بولیے نا, یا میرے جانے کے بعد بولیں گے؟ مالک یوم الدین. مولا تو روز جزا کا مالک ہے. کتنا انداز پیارا ہے بندے کا منانے کا. تو سارے جہان کا رب ہے مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو روز جزا کا مالک ہے. رب نے کہا بڑا اچھا انداز ہے منانے کا. بندے تیری گفتگو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی باتیں کری تو نے. یہ تو بتا دے آیا کیوں ہے؟ آیا کیوں ہے؟ کیا بات ہے, بولیے کیوں آیا؟ بندے نے کہا ایاک نعبدو, تیری عبادت کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے, تیری عبادت, تیری پرستش, تیری پوجا. پوچھا رب نے کیوں چاہتا ہے عبادت, کیوں آیا ہے میری عبادت کے لیے؟ بندے نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تاکہ تیری مدد مل جائے. کیا مل جائے بولیے بھئی؟ تقریر آپ بہت سنیں گے, الہ آباد ہے, بہت سے علماء رہتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ نئی بات آپ تک پہنچا کے چلا جاؤں. پہلی بار آیا ہوں, پھر پتہ نہیں دوبارہ چانس ملے کہ نہیں ملے, ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ تجھ سے مدد چاہتا ہوں. عبادت کیوں کرنے آیا ہوں؟ تاکہ تیری مدد مل جائے. بندے کیوں چاہتا ہے میری مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم, تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں. بھائی سیدھا راستہ وہی چلے گا جس کو خدا کی مدد ہوگی, اور خدا کی مدد اسی کو ہوگی جس پر رسول کا اشارہ ہوگا. رسول کا جدھر اشارہ ہو جائے وہی سیدھا راستے پہ چلتا چلا جائے. پوچھا میرے رب نے, جانتا ہے تو صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ جانتا ہے یا ایسے ہی آنکھ بند کر کے کہہ رہا ہے کہ چلا؟ بندے نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ سیدھا وہ جس پر تیرا انعام ہوا. جو لوگ چلے اس پر تو تیرا ان لوگوں پہ انعام ہوا. وہی راستے پر چلا جن پر مجھ سے پہلے لوگ چلے تو انعام ہوا. اچھا بندے, تو اور بھی کوئی راستہ ہے جس کے بارے میں تجھے پتا ہے؟ اور بھی کوئی راستہ ہے؟ تو بندے نے کہا غیر المغضوب علیہم, ایک اور بھی راستہ ہے جس پہ چلنے سے لوگ گمراہ ہو گئے. ہاں
ولا الضالین، مولا ان راستے پہ مت چلا جس پہ لوگ چلے تو گمراہ ہوئے۔ دیکھیے نماز میں بھی عقیدہ ہے، اسی راستے پہ چلا جو راستہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ بندے سے کہا میرے رب نے بڑی اچھی دعا مانگی ہے، اور کچھ سنا؟ ہم نے قرأت شروع کر دی، قرآن کے الف سے لے کے والناس کی سین تک جہاں جہاں حمد خدا وہاں نعت مصطفیٰ۔ ابھی تک رب سے اکیلے بات کر رہے تھے، اب رب کی بھی تعریف، محبوب کی بھی تعریف۔ بندے بڑی پیاری گفتگو ہے۔ بندے نے سوچا مولا کھڑے کھڑے منا رہا ہوں، کیا پتا مانے گا کہ نہیں مانے گا، اللہ رک کے رکوع میں جا کے جھک کے مناتا ہوں۔ بندہ فوراً جھکا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ، تو عظمت والا ہے، تو بہت پاک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، سنی لوگ نا شرک کر دیتا ہے، جو لفظ اللہ کے لیے بولتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی بولتا ہے، شرک کر دیتا ہے۔ ارے بھئی اللہ پاک ہے؟ کپڑے آپ کے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ پاک ہے نا پاک ہے۔ اب وہ کہے بھئی لفظ وہ نہ بولو جو خدا کے لیے، اچھا خدا بھی پاک اور تو اپنا کپڑا جو پاک کہہ رہا ہے وہ، تو تو بول میرا کپڑا ناپاک، پھر تو مل جائے گا نا، شریک ہو جائے گا، ہے نا؟ کپڑے کو پاک، اللہ بھی پاک، ہم بولیں تو مشرک، تو بولے تو کچھ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر کلام کے دو معنی ہیں، کوئی بھی گفتگو ہو، ایک معنی ہے مجازی، ایک ہے حقیقی۔ ارے بھئی اللہ کے رسول کی اتنی تعریف کرتے سنی لوگ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ارے بیوقوف، شریک بنائیں گے؟ شریک بنانے میں تو توہین ہے حضور کی، شریک کہاں بناتے ہیں ہم؟ شریک کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں شریک؟ دو آدمی نے شرکت میں پارٹنرشپ میں دکان کی، شیشے کے گلاس کی دکان کی۔ ایک پارٹنر کو کسی دن بہت غصہ آیا، گلاس ہاتھ میں پکڑا، مارا دیوار پہ، توڑ دیا گلاس۔ دوسرا پارٹنر وہی کھڑا تھا، بولا ابے میرے بھی پیسے لگے اس میں، تو اکیلے توڑ رہا ہے گلاس، میں شریک ہوں اس میں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے سامنے توڑ رہا ہے۔ اچھا بھیا غلطی ہو گئی، دوسرے دن اس کو غصہ آ گیا، اس نے پلیٹ 2-3 توڑ دیے مار کے۔ سامنے والا دوسرا شریک، ارے میرے بھی پیسے لگے، میں شریک ہوں اس بزنس میں، میرے سامنے توڑ رہا ہے، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو شریک جو ہوتا ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ خدا کا رسول خدا کا شریک نہیں ہے۔ رسول نے کہا مولا یہ چاند تو نے پورا بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ٹکڑے کر دوں۔ رب نے کہا پیارے تو میرا شریک نہیں ہے، تو میرا حبیب ہے، میں نے پورا بنایا، تو الگ الگ کر دے میں پھر جوڑ دوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، بہت دیر کے بعد ان کو تقریر سمجھ میں آئی، کئی بار آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آتے رہے، آپ بار بار جاتے رہے۔ کیا کہا؟ شریک، تو کہتا ہے ہم شریک کا کام تو غصہ کا ہے۔ محبوب نے کہا مولا ٹکڑے کرنا ہے، تو نے پورا بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو الگ الگ کر دوں۔ محبوب تو میرا شریک نہیں ہے، میرا حبیب ہے، توڑ دے ہم پھر جوڑ دیں گے۔ محبوب مولا سورج تو نے ڈوبا دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو واپس پلٹانا۔ کہا محبوب تو میرا شریک نہیں ہے، میرا حبیب ہے، میں نے ڈوبا دیا، تو واپس نکال دے میں پھر ڈوبا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو میرے تیرے میں کی بات کر رہا ہے، وہاں میرا تیرا ہے ہی نہیں، محبوب سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ عالم جو میں نے بنایا ہے آپ ہی کے نور سے بنایا ہے۔ چاہتا تو اپنے نور سے بناتا، اپنے نور سے عالم کو بنا دیتا، مگر اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا،
اور آپ کے نور سے عالم کو بنایا. بھئی اتنا گھما کے عالم بنایا, ڈائریکٹ بنا دیتا. اور ڈائریکٹ والے ملیں گے بہت لوگ. میں خدا ہو کر عالم ڈائریکٹ نہیں بنا رہا ہوں, تو بندہ ہو کر مجھ تک ڈائریکٹ آنے کی کوشش کر رہا ہے. بندہ ہو کر, میں خدا ہو کر ڈائریکٹ نہیں بنا رہا ہوں. محبوب آپ کو بناؤں اپنے نور سے. اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نور. تمام کائنات کو میرے نور سے رب نے پیدا کیا. ہم نے کہا ہے پروردگار عالم اپنے نور سے محبوب کے نور کو ڈائریکٹ اپنے نور سے عالم کو کیوں نہیں بنایا؟ کہا عالم میں چاہتا اپنے نور سے بھی بنا دیتا, مگر عالم بن تو جاتا میرے نور سے, بچ نہیں پاتا. بچ نہیں پاتا, بن تو جاتا بچ نہیں پاتا. ہم نے کہا مولا بچتا کیوں نہیں؟ کہا جبریل سے پوچھو یہ سوال. ہم نے جبریل سے پوچھا, کہا اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, بال سے بھی باریک پر بڑھاؤں نور الہی کی تجلی سے جل کے راکھ ہو جاؤں. جبریل جو میکائیل کے سردار, جو اسرائیل کے سردار, جو اسرافیل کے سردار, جب سردار کے پر جل جائے, بندے تو تو بہت خطاکار ہے, بہت گنہگار ہے, تو کیسے بچ جاتا؟ اسی لیے میں نے اپنے نور کے جلال کو مصطفیٰ کے نور میں ڈالا اور محبوب کے نور کے کمال سے عالم کو پیدا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, تنظیم اصلاح معاشرہ, تاکہ عالم بنا بھی رہے اور بن کے بولیے نا چل رہے. یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے. آج لوگ ڈرائیں گے آپ کو, قبروں میں بہت اندھیرا ہوگا, موٹا موٹا سانپ آئے گا, تم کو کھا جائے گا. ہم نے کہا یار جب اندھیرا ہوگا تو سانپ کو دکھے گا کیسے؟ قبر میں اندھیرا ہوگا, سانپ دیکھے گا کیسے ہم لوگوں کو کہ کہاں لیٹا ہے, کدھر سے شروع کرنا ہے؟ ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے, حضور قبر میں اندھیرا ہوگا؟ فرمایا نبی 63 سال دنیا میں رہے تو اتنا نور دے گئے عالم کو کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب 63 سال میں اتنا نور تو 1400 سال سے قبر میں کتنا نور ہوگا. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مگر جو کہہ رہا اندھیرا ہوگا, وہاں تو ہوگا اندھیرا, وہاں تو ہوگا بھائی اندھیرا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو جھنڈا لہرانے والے ہیں نا, ہم تو جلوس نکالنے والے ہیں, میلاد کرنے والے ہیں. قبر میں پہنچے, نبی کہیں گے جھنڈا لہرانے کی عادت ہوگی. کس چیز کی لہراتا تھا؟ پلاسٹک کے, کپڑے کے, جو جس لائق تھا. کتنے سال لہرا کے آئے ہو؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, ہے نا. حضرت کی جو عمر ہے اب, یہاں تک ہم لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ حضرت نے پیور مال کھایا. پہلے زمانے میں, ان کے زمانے میں عورتیں گائے میں دودھ ملاتی نا, تو لوگ کہتے پتہ نہیں دودھ میں گائے میں اس نے کچھ پانی ملایا ولایا نہیں, دودھ ایک دم پیور ہے. پانی ملا ہوا دودھ بھی پیور دکھتا تھا. اب نہیں ملاتی ہیں عورتیں, تب بھی لوگ کہتے کیا پانی ملا لائی. ارے یار پہلے پانی ملاتی تھی تب بھی دودھ پیور دکھ رہا ہے, اب نہیں ملا رہی ہو تو بھی پانی ملا لائے. ہم نے گائے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بولے اب اندر سے ہی پتلا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے پتلا بھائی؟ بولے یہ جو کھاد ہے نا, اس میں بہت یوریا میں بہت ملاوٹ ہے. اب تو ہم لوگ ملاوٹ رام ہیں, ملاوٹ کی چیز کھا رہے ہیں, زیادہ عمر ہے نہیں. یہ مت انتظار کرو کہ 60 سال کے بعد نمازی بنیں گے, ابھی سے ہی بن جاؤ, ابھی سے بن جاؤ. عمر کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آئی اور کب گئی. کہا 60 سال 70 سال لہرا کے آیا ہوں. میرے نبی کہیں گے اچھا لہرانے کی عادت ہے, اب تیری قبر میں پلاسٹک کے نہیں, کپڑے کے نہیں, کاغذ کے نہیں, نور کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. واہ
یہ بیچاروں کو اب سمجھ میں آئی، تقریر سمجھ میں اب آئی. قبر میں نور کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے 7 سال لہرائے تھے، یہاں کب تک لہرائیں گے؟ فرمائیں گے حشر تک. تو نے اپنی عمر اپنی حیثیت کے مطابق لہرایا ہے، میں اپنی عمر کے مطابق حشر تک. فاضل بریلوی پکار اٹھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. ہم خوش نصیب ہیں، سنی ہیں. تنظیم اسلام معاشرہ سے جڑے رہو، تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو تنظیم سے جوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عشق رسول گھٹی میں پلائی جاتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں جسم میں تیل عشق رسول کا ملتی ہے. ہم پیا ہے ہم نے جام محبت اس طرح، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. بندہ رکوع میں چلا گیا، مولا لے جھک کے منا رہا ہوں. یہی تو تھا، میں کہیں بھاگ گیا؟ یہی ہے نا آپ لوگ؟ رکوع میں گئے، مناتے رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. خیال آیا ارے کیا یار جھک کے منا رہا ہے. اٹھ، جسم میں جو سب سے بلند جگہ ہے پیشانی، رگ اس ہے زمین پر، ناک رگڑ زمین پر، شاید کہ وہ مان جائے. ذرا بولیے. پیشانی رکھ دی ہم نے زمین پر. مولا جو جسم میں سب سے بلند مقام تھا اسے زمین پر رکھ دیا، جو غرور تھا ناک رگڑ کے توڑ دیا. اب تو مان جا مولا. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت اعلیٰ ہے. بے شک حق ہے. زندہ باد. ہم سجدے میں جا کے مناتے رہے. زندہ باد زندہ باد. پھر ہم بیٹھ گئے. میرے رب نے کہا بندے سجدے میں آ گیا تو میں تجھ سے خوش ہو گیا. تیرا انداز بڑا پیارا تھا میرے بندے. کھڑا رہا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا. یہ ادائیں بہت اچھی تھی تیری، پھر سے کھڑا ہو اور وہی گفتگو دوہرا دے جو پہلے کی تھی. تیری گفتگو مجھے بہت اچھی لگی، پھر سے وہی گفتگو کر. پھر سے بندہ کھڑا ہو گیا اور وہیں سے شروع ہو گیا. 2 رکعت ہوئے، بیٹھا، سجدے میں گیا، اٹھا، چاہیا اٹھنا. رب نے کہا اب مت اٹھ، بیٹھ جا چین سے، بیٹھ اطمینان سے میرے بندے بیٹھ. تیری ادا بڑی پیاری تھی. اٹھا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، مجھے مناتا رہا. یہ سارا کام مجھے تیرا اچھا لگا. عبادت ہو گئی ہے بندے، اب اطمینان سے بیٹھ جا. میرے ایک سوال کا جواب دے دے. اگر تو نے میرے سوال کا جواب دے دیا، یہ اٹھنا بیٹھنا ابھی قبول ہوگا. اور سوال کا جواب صحیح نہیں دیا تو 1000 بار اٹھے گا، منہ پہ مار دیا جائے. بندہ بیٹھ گیا. مولا کون سا سوال ہے؟ کہا اطمینان سے بیٹھ جا. جب مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، ہلچل مچا ہوا تھا، کبھی کھڑا ہونا، کبھی رکوع میں جانا، کبھی سجدے میں جانا. بات میری تیری تھی، جتنا چاہا اٹھا بیٹھا. اب بات میری نہیں، کائنات کے رسول کی ہے. اطمینان سے بیٹھ جا، اپنا ذہن چاروں طرف سے ہٹا کے میری بات پہ لگا دے، کیونکہ بات ہی ان کی ہے. بات ان کی ہے. بندہ بیٹھ گیا اطمینان سے. اے اللہ فرما کیا سوال ہے تیرا؟ پوچھے گا میرا رب بندوں سے، اے میرا بندہ تو نے جو میری عبادت کی ہے یہ بتا میرے رسول کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بتا دے، بس یہ سوال ہے تجھ سے کہ کیا ہے. اے اللہ کیسا عقیدہ؟ بتا میرے محبوب کو تو زندہ مانتا ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیے، زندہ مانتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ اکیلے یہاں بیٹھا ہو، کوئی آئے گا وہاں سے کیا کہے گا؟ سلام کس طرح کرے گا آپ کو؟ السلام علیکم، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بیٹھا ہو تو بھی السلام علیکم. یہ علیکم جمع کا صیغہ ہے. 10,000 آدمی ہو تو بھی کیا کرو گے آپ؟ السلام علیکم. میرے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. آج لوگ کہتے ہیں بیوی کو سلام، بیوی کو
بچے کو سلام کرو؟ نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیوی ہو بچے ہو سلام کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک آدمی جب ہے تو بھی السلام علیکم کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ 1000 ہو تو بھی السلام علیکم۔ ہم نے کہا مولا ایک ہو تو بھی السلام علیکم، کہا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے دونوں کاندھے پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک بدی لکھ رہا ہے، تو 2 فرشتے تیسرا تم، کتنے ہو گئے؟ جمع ہو گیا، کہو السلام علیکم۔ ہم نے کہا مولا ہر جگہ السلام علیکم، کہا ہاں مگر ایک دربار ایسا ہے وہاں جمع کا صیغہ نہیں، جب مدینے میں پہنچو میرے نبی کی بارگاہ ہو تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نماز میں ہو تو پڑھو السلام علیک ایھا النبی۔ ایک واحد ایسی شخصیت ہے جہاں واحد کا صیغہ، نماز میں ہو تو بھی السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم نے کہا مولا سب کو السلام علیکم، محبوب کو السلام علیکہ، کہا ہاں تو فرشتوں کا محتاج ہے، میرا نبی کسی کا محتاج نہیں، اس کے قلم میں اتنا دم ہے کہ نبی کے بارے میں کچھ لکھ سکے۔ ارے نیکی اتنی ہے کہ لکھ ہی نہیں سکتا کوئی، گناہ کا تو تصور ہی نہیں، کیا ضرورت ہے کرامن کاتبین کی؟ وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، وہاں السلام علیکہ، یہاں السلام علیکم۔ اے میرے بندو بتاؤ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو جو ادھر والے تھے انہوں نے کہا ان کو غیب کا علم نہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، مر کے مٹی مل گئے معاذ اللہ۔ رب نے کہا اٹھ اٹھ اٹھ، بڑھیا بستر اٹھا، تیرا کام ہے زندگی بھر دوڑنا بھاگنا، تیری سزا یہ ہے، اٹھ دوڑتا رہا، گاڑی چھوٹے تو دوڑ کے پکڑ، گرے تو گر جا، مرے تو مر جا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ سنی نے کہا اے پروردگار رسول کے بارے میں میرا عقیدہ یہ کہ ہر نبی کو غیب ہے، مگر ہر نبی کا غیب ان کے نور سے نہیں پیدا ہوا، میرے نبی کا غیب بھی نبی کے نور سے بتا ہے۔ میرے نبی زندہ ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم زندہ مان کے سلام کرتے ہیں، زندہ سمجھ کے سلام کرتے ہیں۔ رب نے کہا اب ٹوٹی پھوٹی بھی ہو تو قبول ہے، ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، عقیدہ درست اعمال درست۔ اب اعمال نہیں دیکھوں گا، اب تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ محبوب کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے۔ خیال بہت عمدہ ہے، عبادت بھی اچھی تیری۔ اے میرے بندو تم نے اس رسول کے بارے میں بتا دیا کہ وہ زندہ ہے، مگر آؤ اب ہم تمہیں اس رسول کے بارے میں بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ مگر چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، پھر کبھی میں آؤں گا تو یہیں سے پھر تقریر شروع کروں گا کہ رب نے رسول کا مقام کیا بتایا۔ ارے بہت لمبی گفتگو ہے بھائی، 1:30 بج گئے۔ نیکسٹ میٹنگ میں نا حضرت صحیح فرما رہے ہیں۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئیے۔